بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات اور عبادات میں عام دنوں کی نسبت کافی زیادہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ اس کو پانے کی اکثر دعا کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینوں کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کر دیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں کہ حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا، اگر چاہو تو روزے رکھو اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ یہاں پر روزے سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ کا یہ سوال فرضوں کے بارے میں تھا۔ اس کی دلیل ابو ذر کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حمزہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صاحب سواری ہوں جس میں استعمال کرتا ہوں، کبھی اس پر خود سفر کرتا ہوں، کبھی اس پر کرائے پر دیتا ہوں، اور بعضوں کا سفر یہ مہینہ یعنی کہ جب رمضان آتا ہے اور میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حدیث میں اس بات کا بھی اہتمام ہے کہ یہ سوال روزے کے بارے میں تھا، چاہے وہ واجب ہو یا نفل ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قول ہے اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت، جس نے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے لیے بھی جائز ہے اور اس کے روزے کو واجب ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو میری پیاری بہن، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتی زندگی میں 9 ماہ رمضان دیکھے، یعنی کہ 9 رمضان گزارے۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان شریف گزارے ہیں۔ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتاؤں گی جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا بھی دل خوش ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ پھر خشک کھجور یعنی کہ سوکھی کھجور سے افطاری فرماتے، اور کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو آپ چند گھونٹ پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑا سا پانی پی کر آپ افطار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری کرتے تھے جو کہ آگ میں پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے پھل فروٹ، یعنی کہ آپ کسی طرح کی چیز سے روزہ کر افطار کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا مستجب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے ہی یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا پھر اس کے علاوہ جوس دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل
دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کھانا بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ایسا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہن، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں۔ ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ نے اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے کے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ختم ہو گئے، میں اذان دینے جا رہا ہوں اور آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے پیارے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا کہ ابھی بھی آپ اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم سے سحری کا وقت ختم ہو گئے، صبح ہو گئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لے اور کہنے لگے، اے بلال ابھی بھی وقت تھا، لیکن تیری قسم نے کھانے پر اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتے تھے۔ میری پیاری بہن، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن بھی کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ لہسن اور پیاز کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ بات نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی کھانا مل جاتا تھا جو کہ حلال ہو وہ آپ کھا لیا کرتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ان کو بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1 کھجور۔ میری پیاری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرمایا کرتے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کیا کرتے، اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کیا کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو کھجور عجوا سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 انگور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے کیونکہ انسانی صحت کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ نمبر 3 انار۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انار کو بڑے شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4 انجیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر بھی جنت میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ جن کی طرح ہی ہوں گے، ان انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ کی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5 تربوز۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو بھی کھجور کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور کے ساتھ تربوز کو ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6 دودھ کو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا بھی پسند کرتے تھے۔ نمبر 7 شہد۔ تو میری پیاری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کیا کرتے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی مرتبہ ہے۔ نمبر 8 گوشت۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا دنیا اور جنت
دونوں کی جگہ میں سب سے کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے اور بھونے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرے اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ میری پیاری بہن، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاول کھانا کو بہت پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میری پیاری بہن، کسی بھی نماز کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنے جس کو پڑھنے سے غیب سے 70 کروڑ تک بھی آپ کو ملیں گے۔ سینے کا راز ہے جو میں آپ کو پہلی مرتبہ بتا رہی ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے، جو بھی میرا بہن بھائی نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا اور اللہ سے دعا مانگے گا تو فوراً قبول ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے پوری سلطنت بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو ادا کرے گا۔ آج اس سورت کو 3 بار تک کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہوگی۔ اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1-2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ نے جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، یعنی سب سے جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی 2 یا 3 کتابیں جن کی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن وید قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیسے پہاڑ، زمین سب کچھ عطا کی، اسی طرح مجھے اختیار ہے کہ جس کو چاہوں جو چیز چاہوں اختیار کر سکتا ہوں، یعنی کہ اس کو چیز عطا کر سکتا ہوں۔ جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے چاہے بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں عطا کروں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، اور جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کو چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ میری پیاری بہنوں، میرے اللہ نے خود ان آیت میں بتایا کہ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جو زیر زبر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور قرآن مجید نے اتنی برکت دی، اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ لیا جائے تو اور دعا مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی فوراً سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ پھر دنیا میں سے کوئی چیز نہیں جو اس کی حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو اب پیسوں کی خواہش ہے، ذاتی گھر کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز بھی عطا کرے۔ اگر جس بہن بھائی کا ذاتی گھر نہیں ہے تو وہ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ذاتی گھر عطا کرے گا۔ اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا اپنا ذاتی گھر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ، آپ نے ایمان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا گھر مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو گھر عطا کرے گا۔ کیونکہ جو میری بہن بھائی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کتنی زندگی مشکل ہوتی ہے جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ میرے کہنے پر آپ نے اپنے گھر کے لیے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، اپنا علاج کروا کے تھک گیا ہے، وہ غریب ہے اور بڑے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتا، چھوٹے ڈاکٹروں حکیموں وغیرہ کے پاس جاتا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں، پیسے کا مسئلہ ہے، تو وہ میری پیاری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، وہ بھی اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہاتھ جب اٹھائیں گے دعا کے لیے، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد عطا کرے گا۔ پھر آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ اپنا علاج، اپنے بچوں کا علاج، جو فیملی ہے جو بھی بیمار ہے، آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے بھی اس کا علاج کروا سکیں گے، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر رزق کی کمی ہے تو انشاءاللہ آپ رزق کے لیے اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو اتنا وسیع اشادہ کرے گا، آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو تمام مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سارا مسئلہ ہے روزی کا ہے، پیسے کا ہے، گھر کا ہے، سارے مسائل اسی وجہ سے۔ جب انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو معاشرے میں اس کی عزت بھی نہیں ہوتی۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے آج کل
اسی انسان کی عزت کی جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں کوشش کریں کہ اس عمل کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ میری پیاری بہنوں ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، یہی ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی بھی یہی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی بہت دشوار ہوئی۔ اس مشکل سے نکلنے کا بس آپ کو ایک ہی راستہ میں بتاؤں گی۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیا تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گی۔ مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کو ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس سورت کی برکت سے اتنے لوگوں کے مسائل حل چکے ہیں۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو حسب توفیق صدقہ لازمی دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ میرے پیارے میں نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں، کیونکہ درود پاک کے ساتھ کی گئی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ مرد حضرات باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں، تب بھی وہاں مسجد میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور میری بہنیں گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، مسجد میں عمل نہیں کر سکتا تو مسجد میں جب نماز ادا کر کے واپس گھر ہے تو اس عمل کو گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ جب آپ عمل کو کریں گی تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی برکتیں عطا کی ہیں۔ تو میری پیاری سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاق و یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاق و یا وہابو کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ایک چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر آپ نے سورت مزمل 1 مرتبہ پڑھنی، جو آپ کا مقصد اس کے ذہن میں رکھیں، اس وظیفے کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جو آپ کا مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سورت مزمل پڑھنی، سورت مزمل پڑھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جب آپ دعا مانگے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو اللہ پاک فوراً سے پہلے پورا کرے گا۔ پھر جب آپ وظیفہ کر لیں گے تو اس کی برکتیں خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے مجھ صورت کی برکت سے، معجزے دیکھ کر۔ پھر دوبارہ آپ نے اپنا شروع کرنا ہے، پھر دعا مانگنے، پھر آپ نے سورت مزمل پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی میرا بھائی چاہتے اس عمل کو روز کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے، پھر جب اس کا دل کر رہا ہے تو وہ اس عمل کو بھی کر سکتا ہے۔ کوئی پریشانی آنے والی ہے، جو کوئی بیماری ہے، جو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے دعا کرنے کہ یا اللہ، اے ساری کائنات کے مالک، ساری دنیا کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے گناہ کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا عبادت کوئی لائق نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے
اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیری احکام کی فرما برداری والے بن جائیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو بنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے بھی ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق فرما۔ اے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی صغیرہ کبیرہ کو گناہ فرما۔ اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام مصیبت و پریشانی کو دور فرما، چھوٹی بڑی تمام خواہشوں کو پورا فرما۔ میری پیاری بہنوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔